میں رات کے وقت اپنے کمرے کے باہر کھڑی نگرانی کر رہی تھی اور میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود بڑی بہن میرے والدین سے چھپ کر جو حرکت کر رہی تھی، اگر اوپر سے میرے والدین آ جاتے اور وہ پکڑی جاتی تو یہ بات نہایت خطرناک ہو سکتی تھی۔ ویسے تو یہ گناہ سراسر اپنی مرضی سے کر رہی تھی اور میں اس کام میں اس کے ساتھ ملوث نہیں تھی، مگر پھر بھی میں فطرتاً بزدل اور نہایت کمزور لڑکی تھی، اسی لیے اس کی حرکت پر ڈر جاتی تھی اور کمرے کے باہر کھڑی ہو کر نگرانی کرتی کہ اگر میرے امی ابو میں سے کوئی آ جائے تو میں اپنی بہن کو بتا سکوں اور وہ سنبھل جائے۔ مجھے چند روز پہلے ہی اپنی بہن کی ان خفیہ سرگرمیوں کی خبر ہوئی تھی اور میں ساکن رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری بات سننے کے بجائے مجھ پر غصہ ہونے لگی اور مجھے جتانے لگی کہ میں چھوٹی اور ناسمجھ ہوں، اسی لیے بات کا بتنگڑ بنا رہی ہوں۔ کیونکہ میری بہن کی نظر میں اس کی حرکت بہت معمولی تھی، وہ سمجھنے سننے کو تیار نہیں ہوئی، تو میں مایوس ہو گئی اور روزانہ اس کے لیے کمرے سے باہر نظر رکھنے لگی۔ حالانکہ میری بہن نے مجھ سے مدد کی بالکل درخواست نہیں کی تھی اور میری موجودگی کو بھی وہ اندیکھا کرنے لگی تھی۔ اس کے اندر بغاوت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسے اب ہمارے والدین کا بھی خوف نہیں رہا تھا، مگر میں ڈرتی تھی کہ کہیں ہمارے والدین کو میری بہن کی حرکتوں کی خبر نہ ہو جائے۔ وہ یقیناً یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے اور اگر سختی کرتے تو ہم دونوں بہنوں پر کرتے، کیونکہ ہمارا ایک ہی کمرہ تھا اور مجھے بھی میری بڑی بہن کے اس غلط کام کی ساتھی مان لیا جاتا۔ میں اپنا آپ بچانے کے لیے مجبوراً بہن کے کام پر پردہ ڈال رہی تھی اور اس کا گناہ جان کر بھی خاموش تھی۔ اب بھی میں پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کے دروازے پر بے چین سی کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد کمرے کے اندر سے میری بڑی بہن کی ہلکی آواز کچھ اونچی ہونے لگی اور کمرے کے باہر بھی پہنچنے لگی، تو میں نے گھبرا کر جلدی سے دروازے پر دستک دی تاکہ میری بہن ڈر کر اپنی آواز دبا لے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میرے سب گھر والے کمروں میں سو رہے تھے۔ مجھے اپنے چھوٹے دو بھائیوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ ایک بار رات کے وقت کمرے میں سونے جاتے تو دوبارہ نہیں اٹھتے تھے، مگر مجھے اپنے والدین کا خوف ستاتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اکثر میرے والد رات کے وقت جاگ کر پورے گھر کا ایک چکر لگاتے تھے۔ میرے والدین کا کمرہ الگ تھا، ہم صرف 4 بہن بھائی تھے۔ چھوٹے 2 بھائی الگ کمرے میں سوتے تھے اور ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، اسی لیے میرے والد ان کے کمرے میں رات کے وقت ضرور چکر لگاتے کہ انہیں کوئی پریشانی ہو تو جان سکے۔ ہم 2 بہنیں الگ کمرے میں اکیلی سوتی تھیں۔ ہم جوان تھیں اور میرے والدین کو بھی 90% ماں باپ کی طرح خوف تھا کہ ہم کسی برائی میں نہ پڑ جائیں یا راتوں کو دیر تک موبائل کے استعمال کے لیے جاگتی رہیں۔ اسی لیے میرے والدین احتیاطاً رات کے وقت ایک بار ہمارے کمرے میں بھی جھانکتے تھے تاکہ ہم اس بات پر محتاط رہیں اور کچھ غلط نہ کریں، مگر جس اولاد نے باغی ہونا ہو وہ کڑے پہروں اور 4 دیواری میں بھی اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال میری بہن کا تھا، جو اتنی نگرانی اور اتنے محتاط ماں باپ کے ہونے کے باوجود غلط کام کی عادی ہو گئی تھی اور اتنی رازداری سے اپنا کام کر رہی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ مگر مجھے یہی خوف تھا کہ اگر میرے والد کبھی اچانک کمرے میں داخل ہوئے تو میری بہن پکڑی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی محبت کرنے والے باپ کی نظر میں مجرم بن جاؤں گی۔ میں روزانہ رات ہوتے ہی اسی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی اور روزانہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر میری بہن اب چور راستہ اپنا چکی تھی اور اس کے اندر خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ لیکن میرے لیے اس دوران کمرے میں سونا یا قدم رکھنا بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ بہت دیر تک میں بے وجہ کمرے کے باہر ٹہلتی رہتی اور اسی خوف میں مبتلا رہی کہ
کہیں میرے والدین میں سے کوئی اس جانب نہ آ جائے۔ معمول کے مطابق کچھ ہی دیر بعد جب کمرے میں خاموشی چھائی تو میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ سامنے میری بڑی بہن چادر منہ تک اوڑھے مزے سے سو رہی تھی۔ میں تھکن زدہ سی چلتی ہوئی جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ جرم اور گناہ کرنے والی آزاد اور پرسکون تھی، کیونکہ اسے کسی کا لحاظ نہیں رہا تھا اور میں اس کی فکر میں گھلتی جاتی تھی۔ اب تو راتوں کو پہرہ داری کرنا پچھلے چند روز سے میرا معمول بن چکا تھا، اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میری بڑی بہن نہایت رازداری سے پچھلے 2-3 مہینے سے یہ حرکت کر رہی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے بھی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ میری بہن بمشکل 18 سال کی تھی اور میں 16 سال کی لڑکی تھی۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، اور میری بہن بظاہر بہت سلجھی ہوئی اور فرما بردار لڑکی تھی۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں میں سے بڑی تھی اور اس بات کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھاتی تھی، مگر ہم بہن بھائیوں کو بہت اچھے سے سنبھالتی تھی اور بلا وجہ کبھی روب نہیں جھاڑتی تھی۔ میں خاموش طبیعت کی مالک تھی اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتی تھی، جبکہ میری بہن کا مزاج ایسا تھا کہ سب اس سے جلدی گھل مل جاتے۔ میرے چھوٹے بھائی اس کے بہت عادی تھے اور خاندان والے بھی اس کی وجہ سے میرے والدین کی تربیت کی داد دیتے تھے۔ الغرض بظاہر تو وہ میرے والدین کی قابل فخر اولاد تھی، مگر ہم بہن بھائی بہت خوبصورت تھے۔ میں اور میری بہن جوں جوں جوان ہو رہی تھی، ہمارے حسن و نزاکت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میری بہن کے اب باقاعدہ رشتے بھی آنے لگے تھے۔ بڑی بہن کے لیے آنے والے رشتے اتنے بہترین تھے کہ میرے والدین کے لیے چننا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں جانتی تھی جس روز میرے ماں باپ کو کوئی رشتہ پسند آتا وہ دیر نہ کرتے اور فوری میری بڑی بہن کی بات طے کر دیتے، اور شاید کچھ ہی عرصہ میں اسے بیاہ بھی دیتے۔ ہم دونوں بہنوں کو میری امی نے کم عمری سے ہی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ ویسے تو میری امی سارا کام خود کرتی تھی، مگر دن کے وقت برتن دھونا یا کچن میں تھوڑا بہت کام کروانا میری ذمہ داری تھی، اور رات کے وقت میری بڑی بہن یہی کام امی کے ساتھ کرتی تھی، جس سے ہم امی کا ہاتھ بھی بٹا لیتی تھی اور کام بھی سیکھ رہی تھی۔ میں کالج سے آتے ہی یونیفارم بدل کر کچن میں چلی جاتی تھی۔ میری امی کی عادت تھی جب ہم بچے اسکول کالج سے آتے تو وہ تب تازہ کھانا بناتی تھی، میں بھی تب ان کا ہاتھ بٹاتی تھی اور سب کو کھانا دے کر برتن وغیرہ دھونے کے بعد ہی فارغ ہو کر کمرے میں جاتی تھی، جبکہ میری بڑی بہن اس دوران کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھی۔ پھر رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھ کر سکون سے اپنی پڑھائی کرتی اور بڑی بہن کچن میں مصروف رہتی تھی۔ ہمارا معمول بہت سبھاؤ سے چل رہا تھا، مگر پھر اچانک میری بہن بے چین سی نظر آنے لگی اور سارا دن گھر کے کونے کھدروں میں چھپی بلا وجہ کام کرتی نظر آنے لگی۔ اکثر وہ ہمارے گھر کے پیچھے موجود اسٹور نما کمرے کی صفائی کرنے لگتی اور کبھی وہاں پڑی چیزوں کو ترتیب دینے لگتی تھی۔ میری امی کو لگا کہ اسے اسٹور صاف کرنے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ ہم نہیں جان پائے کہ وہ صرف تنہائی چاہتی تھی اور وہ جس غلط کام عادی ہو چکی تھی اس کے لیے اسے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی تھی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میرے امتحانات چل رہے تھے، اسی لیے میں مصروف تھی، مگر جب میرے امتحانات ختم ہوئے تو ایک روز اچانک میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ دن کے وقت امی کا ہاتھ بٹایا کرے اور میں رات کو کچن کا کام کروایا کروں۔ مجھے اس کا یوں وقت بدلنے کا مشورہ سمجھ نہیں آیا تو میری حیرت پر وہ بولی کہ تم اب فارغ ہو، دن بھر کمرے میں جو چاہے کرتی رہو، دوستوں سے باتیں کیا کرو، میں کام کروا لیا کروں گی۔ پھر وہ کچھ رک کر بولی کہ مجھے ان دنوں رات کو جلدی نیند آنے لگی ہے اور مجھ سے رات کے برتن دھونا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے رات کے وقت تم برتن دھویا کرو۔ میرے لیے بھی رات کے وقت کام کرنا مشکل ترین تھا، اسی لیے میں مستبذب ہوئی اور بہانے سے انکار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ میرے انکار پر میری بہن خاموش ہو جائے گی، کیونکہ دن کے وقت مجھے کام کرنے کا بھی اسی نے کہا تھا، اور میں کالج سے تھکن زدہ گھر آتے ہی امی کے ساتھ کام پر لگ جاتی تھی اور وہ آرام کرتی تھی۔ میں اب دن کے وقت کام کرنے کی عادی ہو گئی تھی، اسی لیے رات کے لیے نہیں
مانی، مگر میری بہن نے میرے انکار کے بعد بھی مجھے منانے کی کوشش کی اور ایک روز امی کے سامنے وہی بات کر دی۔ وہ بولی کہ سارا دن کالج میں پڑھائی کرنے اور مغز کھپانے کے بعد وہ گھر آ کر بھی دن بھر پڑھائی کرتی ہے، اسی لیے اس سے اب رات کو جاگا نہیں جاتا اور بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ وہ امی سے بھی وہی بات بولی کہ اگر میں دن کے وقت اسے کام کرنے دوں تو وہ رات کو وقت سے کھانا کھا کر سو جایا کرے گی۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تم دونوں بہنیں وقت بدل لو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میری بہن کو آخر کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کالج سے آتے ہی نیند میں جھولتی تھی اور آرام کرنے کی عادی تھی، مگر اب وہ رات کے وقت جلدی فراغت پانے پر زور دے رہی تھی۔ میرے جواب نہ دینے پر میری امی نے نرمی سے کہہ دیا کہ تم دونوں ہی تھکی ہوئی ہوتی ہو، اسی لیے آئندہ رات کو میں سب خود کیا کروں گی، تم دونوں وقت سے سو جایا کرو۔ میری بہن جو بچپن ہی سے امی کو کام کرتا دیکھ کے ان کا ہاتھ بٹانے لگتی تھی، اس روز امی کی بات پر خوش ہو گئی۔ پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ اسے میری امی کا احساس ہوا، نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ دن بھر اکیلے کام کر کے ہماری ماں بھی تھکن کا شکار ہوتی تھی۔ ایسے میں وہ رات گئے تک برتن دھوتی اور کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف رہتی تو ان کی تھکن بڑھ سکتی تھی۔ میری بہن اطمینان سے کمرے میں چلی گئی، مگر مجھے امی کا اکیلے کام کرنے کا مشورہ اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے میں نے بہن سے کہہ دیا کہ وہ دن کے وقت کام کیا کرے، میں رات کو امی کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یوں اچانک ہی ہمارے کام کرنے کے اوقات کار بدل گئے۔ میری بہن رات کے وقت کھانا بنتے ہی سب سے پہلے کھاتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں باہر کام کرواتی تھی، اسی لیے میرے فارغ ہونے تک کمرے میں بڑی بہن اکیلی ہوتی تھی اور جب میں کمرے میں جاتی تو وہ مجھے سوئی ہوئی ملتی تھی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی اور دن کے وقت آرام کر لیتی تھی، مگر ایک روز میں کام کے دوران اچانک کمرے میں گئی تو اپنی بہن کی حرکت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں اس روز سب کو کھانا دے کر فارغ ہوئی تھی کہ امی نے سب کے لیے انڈے ابالنے کا بول دیا۔ میں کمرے میں گئی تاکہ بڑی بہن کو دیکھ سکوں، اگر وہ سو چکی ہے تو اس کے لیے انڈا نہ ابالوں، مگر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میری بہن دروازے کی طرف پشت کیے ویڈیو کال پر مصروف تھی، اور جو بات مجھے دھچکا پہنچا گئی تھی وہ اسکرین پر موجود اجنبی لڑکا تھا جو کہ شرٹ کے بغیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی، مگر میرے حواس اڑ چکے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میری بہن اتنی دیدہ دلیری سے کس لڑکے سے بات کر رہی تھی اور لڑکا شرٹ کے بغیر مزے سے میری بہن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا حیا کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میری امی بہت شرم و حیا والی عورت تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو بازاروں میں یا گلی محلے کے گھروں میں غیر مردوں کے سامنے مکمل پردہ میں دیکھا تھا۔ میری امی نے وہی تربیت ہم دونوں بہنوں کی بھی کی تھی اور ہم دونوں ہی پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بڑی بہن نے کبھی پردے کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتی تھی، حتیٰ کہ میں نے نیا پردہ کرنا شروع کیا تو اکثر میں نقاب اتار دیتی یا چادر سمیٹ لیتی تو میری بہن مجھے ٹوکتی تھی کہ اپنا نقاب مت اترنے دیا کرو اور چادر بھی اپنے گرد اچھے سے پھیلایا کرو۔ اب وہی پردے کی پابند لڑکی اجنبی مرد کے ساتھ اتنی بے پردگی میں باتیں کر رہی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں سب کو ابلے ہوئے انڈے دے کر برتن دھونے لگی اور جب فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی تو میری بہن روزانہ کی طرح سو رہی تھی۔ میں نے اس کے بعد 2-3 روز خاموشی سے بہن پر نظر رکھی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ روزانہ ہی رات کے وقت کمرہ بند کر کے ویڈیو کال پر اسی لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اچانک کمرے میں داخل ہونے لگی اور اکثر رات کے برتن چھوڑ دیتی کہ صبح دھو لوں گی۔ میری اس حرکت نے میری بہن کو محتاط کر دیا اور وہ رات کو میرے سونے کا انتظار کرتی اور میرے سونے کے بعد ویڈیو کال پر بات کرتی تھی۔ میں سونے کا ڈرامہ کر کے جب اس کی باتیں سنتی تو کانے سے دھوئیں نکل آتے۔ وہ اکثر اس اجنبی لڑکے کو اپنا جسم دکھاتی ہوئی نظر آتی اور جب وہ لڑکا اسکرین پر اس کے دھمکتے خوبصورت وجود کو دیکھتا تو بے باک سے تبصرے کرنے لگتا اور میری بہن اس کی تعریفوں پر شرمانے لگتی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری باپردہ بہن اب روزانہ اپنی عزت گنوا رہی تھی اور اجنبی لڑکے کے سامنے اپنا پردہ اتار رہی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر پائی تو بہن سے براہ راست بات کی اور اسے بتایا
کہ میں سب کچھ سچ جان چکی ہوں۔ وہ پہلے تو بوکھلا گئی مگر پھر اس نے میری پرواہ نہیں کی، الٹا مجھے بتانے لگی کہ وہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہے اور جلد رشتہ بھی بھیجے گا۔ لڑکا بہت امیر گھر کا تھا، وہ میری بہن کو اپنا گھر بھی دکھا چکا تھا اور اس نے میری بہن کو انتظار کا بولا تھا کیونکہ اس کے والدین بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کے آتے ہی انہیں رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ میری بہن نے اس لڑکے کی تصاویر بھی مجھے دکھائیں۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت پیارا تھا اور واقعی بڑے گھر کا لگتا تھا، مگر میں اپنی بہن کی کم عقلی پر افسوس کرنے لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکا اس سے کیسی محبت کرتا ہے جو بغیر محرم رشتہ کے اپنا جسم بھی دکھاتا ہے اور میری بہن کا جسم بھی ویڈیو کال پر دیکھتا ہے۔ میں نے بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ لڑکا بد فطرت اور عیاش ہے جو صرف اس کا پردہ اتار رہا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں جانتی تھی 90% لڑکے ایسا ہی کرتے تھے، فون کالز پر رابطے اور جھوٹی محبت کے دم بھرتے ہیں اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر میری بہن سمجھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ اس کی بھی ہر لڑکی کی طرح وہی بات تھی کہ اس کے والا باقی لڑکوں جیسا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے اور سچی محبت کرتا ہے۔ میں بہن کی ضد پر جھوٹ بولتے ہوئے بولی کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد اکثر ہمارے والد ہمارے کمرے کی طرف آتے ہیں، اسی لیے کسی روز وہ پکڑی جائے گی۔ میرے جھوٹ پر میری بہن نے سدھرنے کے بجائے اپنی کال کا وقت بدل لیا اور روزانہ سب کے سونے کے بعد ویڈیو کال ملا لیتی۔ اب اسے میرے کمرے میں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ وہ کبھی غلطی سے کیمرہ میری جانب نہ کر بیٹھے۔ روزانہ کال ملاتی تو میں کمرے سے نکل جاتی اور باہر رک کے پہرہ داری کرتی تاکہ کبھی میرے والد جاگیں تو بہن کو خبردار کر سکوں۔ میرے دن رات خوف اور پریشانی میں گزرنے لگے۔ میری بہن پستی میں گرتی جا رہی تھی۔ میں دعائیں کرتی کہ میری بہن اس غلط کام کو چھوڑ دے، مگر اس سے پہلے ہی میری بہن نے ایسا قدم اٹھایا جو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بری طرح سے سہما کر رکھ گیا۔ ایک روز میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کالج نہیں گئی اور بڑی بہن اکیلی ہی چلی گئی۔ اس کے آنے کا وقت گزر گیا۔ میری امی اور میں اس کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن ڈھلنے لگا تھا۔ میرے حواس پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ میں جانتی تھی میری بہن ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا رہنے لگی تھی اور مجھے خوف تھا کہ وہ اسی لڑکے سے ملنے نہ چلی گئی ہو۔ میرے والد اس روز کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگنے لگا کہ میری بہن نے اس خاص وقت کا ہی فائدہ اٹھایا تھا جب میرے ابو گھر پہ نہیں تھے اور میں بھی اس کے ساتھ کالج نہیں گئی تھی۔ میری امی جائے نماز پر بیٹھی نوافل پڑھ رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے میری بہن کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بار بار بڑی بہن کا پوچھتے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ دونوں گلیوں میں گھوم پھر کر میری بہن کو تلاش کرنے لگے۔ میری امی اور میں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر میری بڑی بہن کو کہاں تلاش کریں۔ میں نے امی کی ہدایت پر بہانے سے اپنی بہن کی دوستوں سے بھی رابطہ کیا، مگر کسی نے میری بہن کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ البتہ میری بہن کی ایک بہترین دوست نے جو بات کی وہ مجھے مزید پریشان کر گئی۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ تمہاری بہن کی ایک کتاب میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ کالج سے چھٹی ہوتے ہی بہت تیزی میں کالج سے نکلی تھی۔ وہ اپنی کتاب کالج میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ میری بہن کی دوست بولی کہ میں نے تمہاری بہن کو بہت آوازیں دی مگر وہ عجلت میں لگ رہی تھی، اور گھر آ کر میں نے اسے فون بھی کیا مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ میں نے اپنی بہن کے بستر پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا۔ کالج جانے سے پہلے ہم دونوں بہنیں موبائل گھر چھوڑ کر جاتی تھیں۔ میری بہن تب سے گھر ہی نہیں آئی تھی کہ کال اٹینڈ کرتی۔ میں نے بہن کی دوست سے بہانہ کیا کہ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ جلدی گھر آ گئی اور ابھی تک آرام کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کتاب سنبھال کر رکھے گی۔ میں نے کال کاٹی تو میری امی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چاہ کر بھی امی کو نہیں بتا پائی کہ میری بہن کالج سے بہت تیزی میں نکل کر جانے کہاں جا چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا کہ ہمیں ابو کو فون کرنا چاہیے کیونکہ مجھے خوف ہے میری بہن خود چلی گئی ہے۔ امی نے کہا کہ وہ ابو کو فون کر چکی ہیں اور وہ شاید گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ میرے خوف پر میری امی نے کہا کہ میں روزانہ اللہ سے تم دونوں کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ میری دعاؤں میں سب سے پہلے
تم دونوں بہنوں کا نام ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنی امی کی بات پر میں شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میری امی اپنی پریشانی چھپا کر خود جو مطمئن ظاہر کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی ان کا خوف سے برا حال تھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ مائیں بیٹیوں کے لیے اتنی پریشان رہتی ہیں اور اولاد پھر بھی چھپ کر دھوکہ دیتی ہیں۔ مجھے اپنی بہن کی حرکتوں پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس روز کہ وہ کہاں ہے، مگر وہ ایک لڑکے سے تعلق میں تھی اور یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا۔ میرے ابو گھر پہنچ چکے تھے اور اب میری بہن کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ بات چھپ نہیں پائی اور ہمارے محلے اور خاندان کے بھی کچھ مرد میرے ابو کے ساتھ میری بہن کو تلاش کرنے لگے۔ میری امی رو رہی تھی کہ ہر طرف ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ شام ہونے والی تھی، ابو تھکے ہوئے سے گھر آ گئے۔ محلے والے گھر کے باہر کھڑے تبصرہ کر رہے تھے، جبکہ خاندان کے مرد ابو کو پولیس سے بات کرنے پر اکسا رہے تھے۔ ابھی میری امی نفل پڑھ کر دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں اس انجان دستک پر ڈر گئی۔ ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت اور مرد میری بہن کو لیے کھڑے تھے۔ میری بہن اس عورت کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ، بازو اور سر پر پٹی کی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب بوکھلا گئے اور ابو جلدی سے اسے اندر لائے۔ اس عورت نے بتایا کہ میری بہن کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سب لوگ جمع ہو گئے مگر کوئی مدد کرنے کو آگے نہ ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری بہن کو ہسپتال پہنچایا اور جب ہوش میں آئی تو اس سے گھر کا پتہ پوچھ کر اسے پہنچانے آ گئی تھی۔ امی اس عورت کی مشکور ہو رہی تھی۔ سب لوگوں کا شک دور ہو گیا کہ میری بہن کہیں بھاگی نہیں تھی بلکہ کالج سے آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے گھر نہیں آ پائی۔ میں اپنی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ بالکل چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ گھر والے اس کی خاموشی کو اس کی زخمی حالت کی وجہ سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی بہن کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ وہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک روز تنہائی پاتے ہی بہن سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بہن نے تب مجھے جو بات بتائی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میرا خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ اس روز صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ روزانہ ویڈیو کال پر بات کرنے والا لڑکا اس سے کچھ روز سے ضد کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے آئے۔ میری بہن پہلے تو اسے ٹالتی رہی اور بہانے کرتی رہی، مگر وہ محبت کے واسطے دینے لگا۔ میری بہن نے اسے کہا کہ وہ رشتہ بھیج دے تو وہ ملنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس پر اس لڑکے نے میری بہن کو جھوٹے دلاسے دینا شروع کر دیے اور ملنے کے لیے منانے لگا، مگر بہن اس معاملے میں ڈٹی رہی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ جب میں نہیں مانی تو اس لڑکے نے بات چیت ختم کر دی اور اکثر اسے ویڈیو کال کے دوران اس کے جسم کی بنائی ویڈیو اور تصاویر بھیجنے لگا۔ میری بہن ان تصاویر پر خوف زدہ ہو گئی۔ جب اس نے روتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے تو فوری پینترا بدل گیا اور خود کو معصوم ظاہر کرنے لگا۔ اس نے میری بہن کو یقین دلایا کہ وہ اسے بلیک میل نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ تو ان تصاویر اور ویڈیو کو یادگار لمحوں کے طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اپنی بے تابی اور سچی محبت کا میری بہن کو یقین دلانے لگا۔ میری بہن اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر اس لڑکے نے یہ کہہ کر بلایا کہ وہ اپنی بہنوں سے ان کی ہونے والی بھابھی کو ملوانا چاہتا ہے۔ وہ میری بہن کو بتانے لگا کہ وہ گھر والوں کو منا چکا ہے اور رشتہ ہونے سے پہلے اپنی بہنوں سے میری بہن کو ملوانا چاہتا تھا۔ میری بہن پاگل تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ میری بہن نے اس لڑکے سے ملاقات کا وعدہ کیا اور موقع کی تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے قسمت سے موقع مل گیا اور میرے ابو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے اور عین اسی روز میں بھی بخار کی وجہ سے رک گئی۔ میری بہن آزاد تھی۔ اچھے سے تیار ہو کر وہ کالج چلی گئی۔ اس نے کالج سے چھٹی کرنے کی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ اس کی چھٹی کا مجھے کالج جانے پر پتہ چل جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر اس لڑکے کی بہنوں سے ملے گی اور پھر گھر چلی آئے گی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ بولی کہ میں رکشے پر اس لڑکے کی بتائی جگہ پر پہنچی۔ وہ رکشے والے کو روکنا چاہتی تھی تاکہ کچھ دیر
بعد اسی کے ساتھ گھر چلی آئے، مگر اس لڑکے نے ضد کر کے رکشے والے کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب رکشے والا وہاں سے چلا گیا تو وہ لڑکا میری بہن کو اس گھر کے ایک بیڈ روم میں لے گیا۔ میری بہن گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اس لڑکے سے اس کی بہنوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر تب اچانک وہ لڑکا اس کے سوال پر ہنسنے لگا اور بولا کہ تم جیسی غریب لڑکی میرے گھرانے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ بولا کہ تم ایک حسین لڑکی ہو، اسی لیے میں تم سے ملے بغیر نہیں رہ پایا۔ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزاروں گا اور پھر تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لڑکے کے انکشاف پر میری بہن کو احساس ہوا کہ وہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ تعلق میں بندھی ہوئی تھی اور اپنا پردہ تک اتار چکی تھی، جبکہ وہ تو صرف اس کے جسم کا طلبگار تھا۔ میری بہن بری طرح رونے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ اسے جانے دے، مگر وہ لڑکا اسے ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی وہ میری بہن کی چادر اتار رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ لڑکا فون سنتا یکدم بوکھلا گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی طبیعت بگڑنے پر ہسپتال پہنچ گئی تھی اور اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ ابھی بات کر رہا تھا کہ میری بہن موقع سے فائدہ اٹھا کر اس گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا، مگر تب میری بہن کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور میری بہن اس مہربان عورت کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری بہن سب بتا کر رو رہی تھی۔ وہ غم زدہ تھی کہ اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں ساکت سی بیٹھی تھی۔ میری بہن اس لڑکے کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی اور اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی، مگر اللہ نے معجزاتی طور پر اس کی عزت بچا لی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ماں کی دعا کی وجہ سے وہ بچ گئی اور صرف اس کی عزت نہیں سلامت رہی بلکہ ہم گھر والوں کا بھی لوگوں میں بھرم رہ گیا، ورنہ میری بہن کا گھر سے غائب ہونا سب کو ٹھٹکا گیا تھا۔ اللہ نے وہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ سے میری بہن کو بدنام ہونے سے بچا لیا تھا۔ مجھے مزید اپنی بہن کو کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ خود ہی دھوکہ کھا کر سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کا نمبر بلاک کیا اور موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی بہن کا وہ راز اپنے اندر دبا لیا تھا۔ میری بہن کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس واقعے کو 6 مہینے گزر گئے، مگر اب بھی میری بہن کو خوف ہے کہ جانے کب وہ لڑکا اس کی تصاویر اور ویڈیو لیک نہ کر دے۔ وہ لڑکا منظر عام سے غائب تھا، شاید اس کے گھر کوئی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ میری بہن ہر وقت رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتی رہتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ اسے سکون دے اور سب لڑکیوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔